اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذْ اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب بھی کہا جاتا ہے ان سے کہ تم لوگ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہم کو وہ جو ہم نے پایا ہے جس پر اپنے آبا و اجداد کو۔ تو کیا اگر ان کے آبا تھے کہ کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہدایت پر تھے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر ہے ذمہ داری اپنے نفسوں کی، نقصان نہیں دے گا تم کو جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اللہ کی طرف ہی تم کو لوٹنا ہے، پھر وہ آگاہ کر دے گا تم کو اس سے جو تم لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ خالق ہے اور باری بھی ہے۔ خالق سے مراد جسمانی طور پر انسان کو خلق کرنے والا، اور باری سے مراد روحانی طور پر انسان کو خلق کرنے والا۔ جس طرح ایک جسمانی تخلیق ہے، اسی طریقے سے انسان کی ایک روحانی پیدائش ہے۔ روحانی پیدائش کے وقت جسمانی رشتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ جسمانی رشتوں کی ذمہ داری لازم ہے، لیکن اگر ماں باپ روحانی رشتوں سے واقف نہ ہوں تو وہ روحانی رہنمائی کے وقت کام نہیں آتے۔ ہدایت اور گمراہی ایک نہیں ہو سکتی۔ انسان کی روحانی پیدائش یہ عمل فردہ ہے، اس کا دار و مدار حصول علم پر ہے۔ اس لیے انسان کو علم کا حصول صرف اپنے آبا و اجداد کی تعلیم تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ان آیتوں میں ہدایت کے ساتھ علم کی اہمیت بھی بیان ہوئی۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یعنی ہدایت علم دینے کے لیے ہے۔ علم کے بغیر ہدایت رسمی رہ جاتی ہے۔ علم حقیقت میں روح کی غذا ہے۔ جس قدر انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہوگا، اس قدر اس پر اس کی روح آشکارا ہوگی، ورنہ بغیر علم کے انسان اپنی روحانی طاقت کو نادانی میں، جہل و غفلت میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان میں روح بالقوہ موجود ہے، اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی انسانوں میں حیات ہے، سمع ہے، بصیرت ہے، علم ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ انسان اللہ کے کام کی معرفت حاصل کرے۔ جس قدر انسان کی روح قوی ہوتی جائے گی، اس قدر وہ قرب الہی حاصل کر پائے گا۔ جس قدر وہ اللہ کے قریب ہوگا، اس قدر اللہ اس کو اپنا علم دے گا اور اس سے اپنا کام لے گا۔ انسان ہدایت کی پہلی منزل میں جب اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا عقیدہ پاتا ہے۔ دوسری منزل میں جب اپنا علم چھوڑتا ہے تو اللہ کا علم پاتا ہے، اور تیسری منزل میں انسان اپنی ملکیت چھوڑتا ہے تو اللہ کی ملکیت پاتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں۔ اس طرح عمل صالح رفعت پاتے ہیں، اور رفیع الدرجات اس کو بلند کرتا رہتا ہے۔ ان آیت میں اللہ کا مقصد کہ اللہ کی طرف بلانا، اس کے رسول کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاکیداً اس بات کو امر کیا
کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور یامرون بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے۔ وَلْتَقُم مِّنکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنا عمل ضرور رکھتی ہے، یعنی جب اللہ نے یہ امر کیا ہے تو اس طرز کی جماعت کا وجود میں رہنا ایک فعل لازم ہے۔ یامرون بالمعروف یعنی عارفین کی جماعت جو زمانے کا عرفان اپنے اندر رکھتی ہو، کفار کو دعوت اسلام دینے کے لیے مقرر ہو، اور ان کا امام الناس ہو، تمام قوموں کو دعوت دینے والا۔ یہ مقام مسلم ہے جو مسلمانوں کو تمام انسانوں پر شہید بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ ہدیتم۔ کفار کے شر سے بچنے کے لیے ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہدایت پر قائم ہونا لازم ہے۔ بس یہ آیت مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جب چاروں طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہو تو تم پر لازم ہے کہ اپنے نفسوں کو بچانے کے لیے ہدایت پر قائم ہو جاؤ۔ غیروں کی گمراہی، ان کی ضلالت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب برائی کو دیکھ کر لوگ اسے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی سزا بھیجے گا جو سب کو شامل کرے گی۔ یہی مفہوم ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اپنی حفاظت کرو اللہ کے دین کو قائم کر کے۔ یہی سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ آیت کریمہ ضامن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم ہو جائے وہ کفر کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت میں ہے کہ اللہ انسانوں کی روحانی ربوبیت کا انتظام کرتا ہے، ہر زمانے میں فساد کو دور کرنے کے لیے، گمراہی کو ہدایت میں بدلنے کے لیے اپنے بندے کھڑے کرتا ہے جو زمانے کا عرفان رکھتے ہیں، جو زمانے کی ہدایت کا سامان رکھتے ہیں۔ بس جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہی وہ ہدایت ملتی ہے، اور جو گمراہی میں، غلاظت میں مبتلا رہنا چاہتا ہے تو وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اللہ کے بندوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں۔ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں۔ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ سنیں گے میری صدا خانزاد آقان کبیر، قلیم پوش ہوں میں صاحب کلا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔